So welcome back after the break. کیا سچویشن چل رہی ہے؟ ہاں مدعا تو پہلے سر قرارداد کو دیکھ لیتے ہیں نا، اس پہ بحث مکمل کر لیتے ہیں. اچھا اس میں آپ دیکھیے بہت سی باتیں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ جو OIC ہے اس کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے اور پوری سچویشن کا جائزہ لیا جائے. اچھا اب OIC کا اجلاس بلا بھی لیں گے تو اس کا زیادہ فرق نہیں پڑنے والا. ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ دیکھیں نا OIC بھی ڈیوائیڈڈ ہے نا. سارا مسئلہ یہ ہے. ابھی جو ایران کے نئے فارن منسٹر ہیں عباس اراغچی، وہ سعودی عرب میں تھے پچھلے دنوں. ان کی محمد جو کراؤن پرنس ہیں اور پرائم منسٹر ہیں سعودی عرب کے محمد بن سلمان، اس سے بھی بات چیت اور ملاقات ہوئی ہے. تو ایران اب کوشش یہی کر رہا ہے کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں اسرائیل کے اور ویسٹ ایشیا کے جو ممالک ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب ہو گیا، امارات ہو گئے، ان کو ساتھ لے کر چلے. بالکل. تو ایک کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیے تو یہ ایران کی اچھی کوشش تھی کہ دے آر ٹرائنگ ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیز عرب کنٹریز، کیونکہ ان کے بھی اختلافات تو اپنی جگہ موجود ہیں نا. جس سے ہم جانتے ہیں کہ حماس اور حزب اللہ کے بارے میں تو پاکستان بھی بات نہیں کرتا کھل کے. سچی بات تو یہ ہے کیونکہ ہم بھی دیکھا جائے تو سعودی عربی کو دیکھتے ہیں. بالکل. اور حماس اور حزب اللہ کے بارے میں کچھ اچھے خیالات نہیں ہیں خلیجی ممالک کے، قطر کے علاوہ. کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو حماس جو ہے نا وہ اخوان المسلمون جو مسلم بردرہڈ ہے تھی ایجپٹ میں، اس کی ایک شاخ آپ کہہ لیجئے یا اس کی پریزنس ہے فلسطین میں. تو وہ ایجپٹ میں بھی اس کو صحیح اچھے کوئی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، اور سعودی عرب میں بھی کوئی زیادہ ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا. تو وہ تو ان کی جس طرح خواہش تو ہے، ایک پہلے بھی ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ اچھا ہے یہاں سے حماس ختم ہو تو تاکہ جو فتح ہے فلسطینین اتھارٹی. لیکن یہ ہونے والا نہیں ہے. حماس بھی ایک نظریے کا نام ہے نا، اور بڑا پاپولر نظریہ ہے. اب تو اتنی شہادتیں دے دی ہیں غزہ کے لوگوں نے، اور مغربی کنارے میں بھی حماس کی پاپولیرٹی بہت اس میں اضافہ ہوا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کیونکہ جنگ تو ختم ہونے والے نہیں ہے مستقبل قریب میں، یہ تو جاری ہی رہے گی. اب جو ایران کے فارن منسٹر گئے ہیں عباس اراغچی، کیا کوئی ایسا ہنگامی اجلاس جو پاکستان نے یا ملٹی پارٹی کانفرنس نے تجویز کیا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی یہ ہونے والا ہے. یا ابھی دیکھیے نا، چونکہ اگر آپ اس قسم کے اجلاس کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو ایک کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھنا پڑتا ہے. ابھی میرا نہیں خیال کہ اس وقت مسلم دنیا تیار ہے. گو کہ ہم سب اسرائیل کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، ہم غزہ سیز فائر کی بات بھی کر رہے ہیں، لیکن انڈر کرنٹس بہت زیادہ ہیں. اور ابھی باسی صاحب 49 کو چھوڑ بھی دیں، صرف 7 اکتوبر سے تو بھی 1 سال ہو چکا ہے. اسٹل وی آر ناٹ ریڈی. یہ اس وقت مشرق وسطیٰ کی سب سے طویل جنگ ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں 48 میں، 67 میں، 73 میں، یا پھر 2006 میں بھی لیبنان میں جو کچھ ہوا، وہ سب مختصر ماہ 2 ماہ کی جنگیں تھیں. یہ سب سے طویل جنگ ہو گئی، اور اس میں جو شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. اور آپ نے کہا کہ still we are not ready. Still we are not ready. waiting for what? We are waiting for more شہادتیں perhaps. اور ہماری ابھی تک مسلمانوں کی بحیثیت امہ جو ہماری ڈویژنز ہیں وہ اب بالکل سامنے آ گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ زائنسٹ لابی نے ہمارے جو آئیڈیلسٹک ایک اپروچ تھی اس پہ ٹھیک ٹھاک کام کر چکے ہیں بالکل. اور جو ہر ایک دیکھیے نا، مسئلہ یہی ہے کہ جو وطنیت ہے نا، نیشنلزم، وہ حاوی ہو گیا ہے ہمارے دین پہ آپ کہہ لیجئے. اور یہ جو نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ بڑا ظالم کانسیپٹ ہے. یہ بعض اوقات اب ہمیں نہیں، میں اس سے تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہمارے پروگرام کی نوعیت وہ نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کے تحفظات ہمیشہ سے رہے ہیں کہ جو وطنیت ہے، ایون علامہ اقبال نے بھی اس سے بہت شاعری کی ہے کہ جو وطن پرستی ہے یہ ایک بہت بڑی اسلام کے کانٹیکس میں کوئی صحیح چیز نہیں ہے، کیونکہ پورا جو ہمارا ایک اسلامی نظریہ ہے امہ کا، اس کو یہ ڈائریکٹ ہرٹ کرتا ہے. بٹ اٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. اب کویسچن یہ ہے کہ ہماری حکومت، وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ ہم ایک ورکنگ گروپ بنائیں گے، 29 ورکنگ گروپ بنائیں گے، اور وہ دیکھے گا کہ کس طرح دنیا بھر میں جا کر فلسطین کے بارے میں بات کی جائے. تو اب ورکنگ گروپ میں یہ بھی کہا کہ ان لوگوں کو ہم شامل کریں گے جو ایکسپرٹس ہوں، صحیح لوگ ہوں، صرف
جنکٹس کے لیے باہر نہ جائیں سیر سپاٹوں کے، جیسا ماضی میں ہوتا رہا ہے، بلکہ انہی کی حکومت کے نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہی کوئی کشمیر پہ 22-23 پارلیمنٹیرین کا ایک وقت بنا کر بھجوا دیا گیا دنیا بھر میں کشمیر کے لیے کہ سفارتکاری کرے کشمیر پہ، اور یقین جانیے کہ جب باہر گئے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کشمیر ڈسپیوٹ ہے کیا، لٹرلی اتنی ایمبیرسمنٹ پاکستان کو ہی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بہرحال یہ کریں گے، اور 29 نومبر کو یوم یکجہتی منایا جائے گا فلسطینیوں کے ساتھ۔ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات اس قرارداد میں ہے کہ یہاں پہ ایمل جو ہیں ولی صاحب نے، انہوں نے ایک معاملہ اٹھایا کہ کشمیر کا ذکر بھی تو ہونا چاہیے، تو میں ان کو مطلب اس قرارداد میں کشمیر کا بھی ذکر ہے، ان کا بھی جو حق خود ارادیت ہے، شاید وہ ایمل ولی صاحب نے چونکہ معاملہ اٹھایا تو اس وجہ سے اس میں ذکر آ گیا، حالانکہ وہ نہ بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ یہ فلسطین پہ قرارداد تھی تو فوکس وہاں بھی رہتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن بہرحال اگر آ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، کیونکہ یہ دونوں ایک ایسے دونوں ڈسپیوٹس ہیں جنہوں نے ایک طرف ساؤتھ ایشیا میں، جنوبی ایشیا میں مسائل کریٹ کیے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف مشرق وسطیٰ میں، تو جب تک یہ دو ایشوز سالو نہیں ہوں گے، اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کے درمیان کتنا زبردست گٹھ جوڑ ہے ان دونوں پہ، اور دوسروں کو فالو کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پالیسی کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں کہ جو بھارت میں خاص طور پہ حماس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے، 7 اکتوبر کو لے کر کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی کی، ہمیں بھی تحفظات ہو سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ ہم نظر آتا ہے کہ اسرائیل اور بھارت میں کافی تعاون ہے کہ کس طرح کشمیر کی جدوجہد کو انڈرمائن کیا جائے، اور کس طرح وہاں فلسطینیوں کی جدوجہد کو انڈرمائن کیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لیکن یہ دونوں تحریکیں رہیں گی، حماس کو ٹھیک ہے اس وقت، اور ہاں ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ اب جنگ بندی کہاں پہ جا کے رکے گی۔ بالکل میرا تو خیال، جس میں نے پہلے بھی کہا کہ جنگ بندی تو نہیں ہونے والی، ابھی اگر ہوگی تو اس کا آغاز ہوگا لیبنان سے، شاید پہلے بھی ہم نے یہاں ڈسکس کیا تھا، میں نے کہیں اور کیا تھا کہ جنگ بندی کا آغاز ہوگا تو لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ ہوگا، جو پروگرام میں اسے کہا تھا، تو شاید وہی جو ریزولوشن 1701 ہے 11 اگست 2006 کی UN سیکیورٹی کونسل کی، اس کے تحت ہی لیبنان سے جنگ بندی کا آغاز ہوگا، لیکن وہ بھی تب ہوگا جب اسرائیل، کیونکہ ابھی اسرائیل کو بہت ناکامیاں ہو رہی ہیں، ایون حزب اللہ بھی ابھی تک جو 3rd لارجسٹ سٹی ہے اسرائیل میں، حائفہ جو پورٹ سٹی ہے، اس پہ ابھی تک راکٹس برسا رہا ہے، تو جو نردرن اسرائیل میں اسرائیل کی خواہش تھی کہ لوگ جو ڈسپلیس لوگ تھے 60-70 ہزار واپس آ سکیں، وہ تو نہیں ہونے والا۔ اس سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حزب اللہ حماس نہیں ہے، یہ بہت بڑا علاقہ ہے، ان کی ساری پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے حسن نصر اللہ کو آپ نے شہید کر دیا، ہشام سیف الدین کو بھی شہید کر دیا، فواد شکر کو بھی شہید کر دیا، سب لوگوں کو آپ نے شہید کر دیا، لیکن ابھی تک ان کا حوصلہ باقی ہے۔ تو اگر اسرائیل کی یہ ہے کہ جی وہ یہاں پہ ابھی تباہی مچائے گا، کیونکہ وہ چاہتا یہ ہے جو اندر سے پریشر بلڈ ہو، جو لیبنیز ہے نا وہ حزب اللہ پہ پریشر بلڈ کریں، کیونکہ وہاں بڑی 1.2 ملین بلکہ 2 ملین کے قریب لوگ لیبنان میں بھی ڈسپلیس ہو چکے ہیں، تو اندر سے پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں، بہت تباہی مچائی ہے پورے مڈل ایسٹ میں۔ سو یہاں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اور جیسے باسی صاحب نے بات کی کشمیر کی، سو کچھ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو انتخابات ہیں اس کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے ڈی سائفر ود عبد الباسط سے۔